أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون صلوات بر محمد علیہ عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور اور معروف حدیث شیعہ نے علی کے سامنے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ واقعاً شیعہ علی ہی دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور یہ وہ قول ہے رسول اللہ کا جس میں کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا۔ ہمیشہ کامیاب رہیں گے، سدا کامیاب رہیں گے، اور ان کی کامیابی ایسی ہوگی کہ لوگ ان کی کامیابی کو دیکھ کر سوچیں گے کاش میں بھی شیعہ علی ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب ہے، اور اسی مناسبت سے ہم نے اس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس حدیث کے ذیل میں ہمیں شیعہ حیدر کرار، شیعہ علی کے بارے میں اور ان کے چاہنے والوں کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے۔ شیعہ علی وہ قوم ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، اور یہ کامیاب تھی اور کامیاب رہے گی، اور یہ وہ قوم ہے جو اپنے مولا اور آقا پر فدا تھی اور فدا رہے گی، اور یہ شیعہ حیدر کرار وہ ہے کہ جنہیں اپنے مولا اور آقا پر ایمان، اعتقاد، یقین تھا اور رہے گا۔ ہمارا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو ثابت قدم ہیں، جو ثابت قدم ہیں۔ ہم نے رسول اللہ سے جو سنا تھا اس پر آج تک عمل کر رہے ہیں، جو سنا تھا اس پر آج تک عمل کر رہے ہیں۔ یقین اگر نہ آئے تو دوسری قوموں کے اعتقاد کو دیکھ لو، اور شیعہ حیدر کرار کے عقیدوں کو دیکھ لو۔ دوسری قومیں کہتی ہے امام مہدی پیدا ہوں گے، شیعہ علی کہتے پیدا ہو چکے ہیں۔ جنہیں آج تک نہ پتا چل سکا کہ انہیں 1188 سال ہو گئے، وہ ہمارا کیا مقابلہ کرے گی؟ یعنی 1188 سال امام کی ولادت کو ہو چکے ہیں، اور دیگر اقوام اسی ریسرچ میں لگی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو کتنا پرانا یہ ماڈل ہے، اور ہم شیعہ اہل بیت کس منزل پہ ہیں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا اس پر ہم ثابت قدم ہیں، اور ہم امام مہدی علیہ السلام پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ 1188 سال امام کی عمر مبارک ہو گئی، 1188 سال، اور دیگر اقوام یہی ہے کہ ابھی وہ پیدا ہوں گے۔
تو جسے 1188 سال کے بعد بھی نہ پتہ چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلاش میں نہیں ہے، یہ فقط اپنے توہمات میں ہے کہ ہم اپنی قوم کو اس طریقے سے گمراہ رکھیں کہ ہاں عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ آئیں گے، لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں، وہ پیدا ہوں گے۔ تو جنہیں 1188 برس کے بعد نہ پتہ چل سکے وہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے بارے میں تو پیغمبر نے فرمایا تھا، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے، جو ثابت قدم رہے گا وہ شیعہ ہے، اور جو ڈگمگایا، جس نے کاہلی دکھلائی، جس نے سستی دکھلائی، جو یہاں سے ہٹا، وہ پھر بنتا بگڑتا جائے گا، اور اس کے بعد سارے فرقے اور سارے راستے نکلتے آئے۔ تو شیعہ نے حیدر کرار وہ قوم ہے جو ہر زمانے میں تھی۔ یہ مجلس ایک والدین کے اصال ثواب کے لیے، اور علی والے مجلس میں شریک ہیں۔ علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، پیغمبر کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ بس ثابت قدمی چاہیے، استحکام چاہیے، پائیداری چاہیے، مضبوطی چاہیے، قوت ارادہ مضبوط ہو، قوت ایمان مضبوط ہو، قوت عمل مضبوط ہو، قوت عقیدہ مضبوط ہو، کرنے کا حوصلہ ہو، اپنے مولا اور آقا پر یقین کامل ہو، استحکام ہو۔ دنیا تمہارا کلمہ پڑھے گی، اور آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے در اہل بیت چھوڑا ہے، جنہوں نے در علی چھوڑا ہے، وہ علی والوں کے خلاف چاہے جتنی سازشیں کر لیں، لیکن کامیابی انہی کو مل رہی ہے، کامیابی انہی کو مل رہی ہے۔ ڈرون بناتا کوئی ہے، اتارتا کوئی ہے، بناتا کوئی اور ہے، اتارتا کوئی اور ہے۔ کیوں؟ یہ علی والے ہیں، یہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ انہیں سختیوں میں نہیں رکھا جا سکتا، انہیں پابندیوں میں نہیں رکھا جا سکتا، ان کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ اپنے مولا اور آقا سے متمسک ہیں، ان کی راہ پہ ہیں، ان کے راستے پہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ جو علی سے وابستہ ہے وہ کامیاب رہے گا، دنیا چاہے جتنا ظلم ڈھالے، دنیا چاہے جتنے تکلیفیں پہنچانا چاہے۔ ابراہیم بھی انہی شیعہ میں سے ہیں، ابراہیم شیعہ میں سے ہیں۔ ابراہیم کو کتنا ستایا گیا۔ جناب ابراہیم نے جب تبلیغی کام شروع کیا ہے تو قوم والے ناراض ہو گئے، قبیلہ ناراض ہو گیا، محلہ ناراض ہو گیا، علاقہ ناراض ہو گیا، حکومت ناراض ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ابراہیم جیسا جوان کیا کر رہا ہے؟ یہ کس دین کی تبلیغ کر رہا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بول رہا ہے، یہ جس کے راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس سے راہ سے ہمیں ہٹانا چاہ رہا ہے۔ پورا زمانہ جو ہے، پورا علاقہ، پوری حکومت، پورا معاشرہ جناب ابراہیم کے خلاف، اور ابراہیم اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں۔ جناب ابراہیم مطمئن ہیں۔ جتنا چاہو ڈراؤ، جتنا چاہو افواہ پھیلاؤ، جتنا چاہو پروپیگنڈا کر لو، جتنا چاہو ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ ابراہیم کو ستانے کے لیے، ابراہیم اپنی جگہ پہ مطمئن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سے رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ رشتہ اگر مضبوط ہو تو نہ قوم و قبیلہ جو ہے، نہ حکومت، نہ زمانہ، نہ تخت و تاج، نہ دولت، نہ خزانہ کچھ نہیں ہلا سکتا اگر رشتہ مضبوط ہو۔ ابراہیم کے خلاف پورا زمانہ ہے، سب جو ہے تعاون کر رہے ہیں، سب مددگار بن رہے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے خداؤں کے خلاف بول رہا ہے، یہ ہمارے عقیدوں کے خلاف بول رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کے خلاف بول رہا ہے، اسے جلاؤ جلاؤ جلاؤ۔ ابراہیم کو جلانا ہے، پوری قوم تیار ہے۔ ابراہیم ہے کیا؟ ابراہیم ایک شیعہ ہیں، ابراہیم ایک شیعہ ہیں۔
پورا زمانہ خلاف ہے. ابراہیم کے پائے ثبات میں کہیں تزلزل نہیں ہے, کہیں گھبراہٹ نہیں ہے, کہیں بے چینی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے آئے ہیں اس سے رشتہ مضبوط ہے, جس نے بھیجا ہے وہ حفاظت کرے گا. تو جب یہ عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ حفاظت کرنے والا ہے, تو انسان جھجکتا نہیں ہے. چاہے جتنا ڈراؤ, چاہے جتنا خوف پھیلاؤ, چاہے جتنا افواہوں کا بازار گرم کر لو, آگ لکڑیاں تیار کی جا رہی ہیں, انہیں جلانا ہے. لکڑیوں کا انبار لگ گیا, انہیں جلانا ہے. ابراہیم تبلیغی کام نہیں روک رہے ہیں, پورا معاشرہ, سماج, حکومت سب ایک طرف انہیں جلانا ہے. ابراہیم اپنی جگہ مطمئن ہیں. لکڑیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ آگ لگانا مشکل ہے. آگ لگ گئی, اب اس آگ میں ابراہیم کو پھینکنا مشکل ہے. کیسے پھینکا جائے؟ اب کسی بوڑھے نے مشورہ دیا کہ منجیک کے ذریعے سے انہیں جو ہے آگ میں ڈالو. ابراہیم کو منجیک میں بٹھایا گیا, منجیک سے روانہ کیا گیا. ابھی یہ ہوا میں ہے, آگ میں گرنے والے ہیں, لیکن پائے ثبات میں جو ہے مضبوطی ہے, رشتہ مضبوط ہے. اللہ کا ایک مقرب ترین فرشتہ آیا, ابراہیم ضرورت ہے, کہا جس سے ضرورت ہے وہ ضرورت جانتا ہے, جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں وہ ضرورت کو جانتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان حق پر ہو, سچ پر ہو, جس خدا کا پیغام پہنچا رہا ہے وہ اس سے اگر رشتہ مضبوط ہے تو اطمینان ہوتا ہے, سکون ہوتا ہے, اضطراب نہیں ہوتا. پائے ثبات مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ بچائے گا. منجیک سے چل چکے ہیں, ہوا کے دوش میں ہیں, آگ میں گرنے والے ہیں, لیکن بھروسہ خدا قادر پہ ہے. خدا نے بچا لیا. کس کو بچایا؟ ابراہیم کو بچایا ہے. کون ابراہیم؟ جو شیعہ ہیں. اس شیعہ کا کیا کام تھا؟ تبلیغ کرنا, خدا کے راستے پہ لانا, خدائی احکام پہنچانا, بندگان خدا تک جو ہے خدا کا کلمہ پہنچانا, اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کروانا, دینی پیغام پہنچانا, دیندار بنانا, انہیں دین کی راہ پہ لانا. یہ ایک شیعہ کا کام تھا. لوگوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ابراہیم اپنی جگہ مطمئن تھے. ابراہیم نار نمرود میں جا کر آنے والے تمام شیعان حیدر کرار کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی شیعہ ہوں. شیعہ جو ہے مضبوط ہوتا ہے عقیدوں میں, شیعہ عمل میں مضبوط ہوتا ہے, ایمان میں مضبوط ہوتا ہے, ارادے میں مضبوط ہوتا ہے, خدائی احکام پہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے پائے ثبات میں کہیں تزلزل نہیں آنے والا ہے. ڈرنا نہیں, خوف نہیں کرنا اگر تم شیعہ ہو. ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا. پروردگار کی بارگاہ میں پوچھوں, پروردگار کیا شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے خلاف پورا زمانہ ہو اور وہ اپنے پروردگار سے امید لگائے بیٹھا ہو؟ کیا شیعہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے خلاف پورا زمانہ ہو اور وہ اپنے مولا اور آقا پہ یقین رکھتا ہو کہ میرے مولا اور آقا ہمیں کامیابی دیں گے, حفاظت وہی کریں گے؟ آج دنیا میں سب طرف سے ظلم و جور ہو رہا ہے اور شیعہ اپنی جگہ مطمئن بیٹھا ہے کہ پردہ غیر سے کوئی ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. ایک صلوات بر محمد آل محمد. امام فرماتے ہیں امام زمانہ بظہور امام زمانہ بآواز بلند سلوات.
امام فرماتے ہیں ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، اور وہی امام ہے جو پردہ غیب سے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ علی کی محبت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی طرح نہیں ہے۔ علی کی محبت، علی کی محبت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی طرح نہیں ہے۔ علی کی محبت توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی طرح ہے۔ علی کی محبت جو ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی طرح نہیں ہے، بلکہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ علی کی محبت اصول دین کی طرح ہے، فروع دین کی طرح نہیں ہے۔ اصول دین کا مطلب کیا ہے اور فروع دین کا مطلب کیا ہے؟ فروع دین کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھی جائے گی، روزہ آنے والا ہے 1 مہینہ رکھا جائے گا، 11 مہینہ فری ہیں ہم۔ حج، رمضان کے بعد حج کا سیزن آئے گا، پوری زندگی میں 1 بار واجب ہوگا، اس کے بعد ہم فری ہیں۔ بہت اچھی مثال دیا ہے سرکار۔ تو محبت علی نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ اور خمس اور جہاد کی طرح نہیں ہے کہ خمس جو ہے سال بھر کی بچت کے بعد، زکوٰۃ مالی مقدار پہنچنے کے بعد، جہاد نبی اور امام کی اجازت کے بعد۔ محبت علی اور ظہور امام زمان کا انتظار، صلی علی، یہ ہمیں جو ہے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی طرح ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اصول دین کی طرح ہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں کرنا ہے، چاہے ہم بستر پر ہوں یا مصلی پر ہوں تب بھی توحید کا اقرار ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں تب بھی توحید پر قائم رہنا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، چاہے ہم صحت یاب رہیں، شفا یاب رہیں، بیمار رہیں، امیر رہیں، غریب رہیں، چھوٹے رہیں، بڑے رہیں، جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، توحید کی طرح ہے، باقی رہنا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نہیں ہٹ سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم بندہ مومنین کے ساتھ ہیں تو اقرار توحید کریں گے، اور کالج میں جائیں گے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اقرار توحید سے پھر جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محبت علی اور ظہور امام کا انتظار توحید کی طرح ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر پل میں، ہر جگہ، کسی جگہ بھی آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت میں توحید کا اقرار نہیں کر رہا ہوں۔ یہ عقیدہ عدل کی طرح ہے کہ پروردگار کو عادل ہمیشہ ماننا ہے، ہمارے ساتھ عدل ہو تب بھی، ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی۔ یہ عقیدہ نبوت کی طرح ہے کہ ہر زندگی کے ہر لمحے میں باقی رہنا ہے۔ یہ امامت کی طرح ہے، یہ قیامت کی طرح ہے۔ اگر عقیدہ قیامت نہیں ہے تو توحید بھی بیکار ہو جائے گی، عدالت بھی بیکار ہو جائے گی، نبوت کا اقرار بھی بیکار ہو جائے گا، نماز بھی بیکار ہو جائے گی، روزہ بھی بیکار ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ قیامت اچھا نہیں ہے، اس پہ اگر باقی نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، جب محبت علی اور ظہور امام کا انتظار یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کی طرح ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ فقط نماز کے بعد دعائے امام پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ فقط گھر سے نکلتے وقت صدقہ سلامتی امام تک کافی نہیں ہے،
बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हे में आपके दिल और दिमाग और ईमान और अक़ीदे में जैसे विलायत अली वैसे ज़हूर इमाम का इंतज़ार। सुभान अल्लाह। विलायत अली भी बड़ा अहम मामला है। ये विलायत अली का नाम लेकर जो है कितने साबित रहते हैं, कितने बहक जाते हैं। विलायत अली को समझना ज़रूरी है। विलायत अली का मतलब हुकूमत अली। हुकूमत अली में कैसे रहना होगा हमें। आया हम हुकूमत अली में हैं तो क्या नमाज से गाफिल हो सकते हैं? हम हुकूमत अली में हैं तो क्या रोज़े से गाफिल हो सकते हैं? हम विलायत अली में हैं तो क्या हज व ज़कात व खुम्स से गाफिल हो सकते हैं? मौला अली की हुकूमत में हमें कैसा रहना है। विलायत अली का इक़रार ही काफ़ी नहीं है। ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, ये अली की हुकूमत है। आप अली वाले हैं, आप हुकूमत अली में हैं, आप अपना किरदार पेश कीजिए। ज़हूर इमाम के बाद जो तब्दीली आने वाली है वो क्या है? वो ऐसी हुकूमत अली होगी। और हुकूमत अली में कैसा होगा इंसान। मौला जब ज़हूर फरमाएंगे तो बहुत तब्दीलियाँ आएंगी। उसमें पहली तब्दीली ये आएगी कि कोई किसी से सवाल और जवाब नहीं पूछेगा, कोई किसी के बारे में इल्म नहीं हासिल करेगा, कोई किसी से इल्म नहीं सीखेगा। अभी तो इल्म हासिल करने के लिए हम मोहताज हैं। इल्म हासिल करना है मदरसों में जाओ, इल्म हासिल करना है स्कूलों में जाओ, इल्म हासिल करना है कॉलेजों में जाओ, इल्म हासिल करना है यूनिवर्सिटी में जाओ, इल्म हासिल करना है उस्ताद के सामने ज़ानु अदब तय करो। इल्म हासिल करने के लिए भी परेशानियां हैं। लेकिन जब ज़हूर इमाम होगा, इल्म हासिल करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? अभी जो इल्म फैला हुआ है ये 27 हरफों में फ़कत 2 हर्फ राइज है। अभी जो इल्म है हम सब पर, जिस पे हमें फ़ख्र है, नाज है, घमंड है, गुरूर है कि बहुत ज़माना तरक्की कर ले गया, बहुत टेक्नोलॉजी ने जो है कमाल कर दिया है। ये अभी 27 में से 2 हर्फ का कमाल है। 25 हर्फ अभी बाकी है। जब इमाम आएंगे तो वो 25 हर्फ भी नाफिज हो जाएगा। जब 2 हर्फ में इतना है कि हर एक कलमा पढ़ रहा है टेक्नोलॉजी का, तो जब 25 और आ जाएंगे तो इल्म कहाँ पहुँच जाएगा। ज़हूर इमाम में जो एक खासियत होने वाली है वो ये है कि ज़हूर इमाम के बाद कोई किसी से इल्म हासिल करने के लिए मोहताज नहीं रहेगा। अगर इल्म चाहते हो कि हम किसी के मोहताज बनकर ना रहे तो हमें ज़हूर इमाम का इंतज़ार करना चाहिए, दुआ करना चाहिए। क्यों ज़हूर इमाम का इंतज़ार करें? क्यों इमाम से उम्मीद लगाएं? क्यों इमाम के लिए दुआ करें मौला जल्दी? इसलिए कि अभी तो हम परेशान हैं। और इस परेशानी के दौर में बच्चे कैसे परेशान हैं, वालिदैन किस तरीके से परेशान हैं फ़ीस के मामले में। जब इमाम ज़हूर करेंगे तो कोई किसी का मोहताज नहीं होगा, इल्म पाए कमाल को पहुंच चुका होगा। दूसरा फ़ायदा ये होने वाला है, ज़मीन अपने सारे ख़जाने निकाल देगी, सारे ख़जाने। अभी तो ज़मीन से फ़कत गैस निकल रही है, अभी तो ज़मीन से फ़कत तेल निकल रहा है, जिसके बारे में दुनिया में लड़ाई चल रही है। ये लड़ाइयाँ गैस के लिए हैं, ये तेल के लिए है, ये ख़जानों के लिए है। अभी तो ज़मीन ने अपने पूरे ख़जाने निकाले नहीं हैं, ये लड़ाई है। जब ज़हूर इमाम होगा तो ज़मीन अपने पूरे ख़जाने निकाल देगी। अभी जब हम चलते हैं तो जिस रोड पे हम चलते हैं हमारे साथ जानवर तो चलते हैं, दरिंदे नहीं चलते। कोई शेर, चीता, भालू
چیڑ پھاڑ کرنے والا ہمارے ساتھ نہیں چلتا. اگر وہ چلے تو یا وہی چل لے یا ہم ہی چل لیں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اسے دیکھ کے ہم بھاگیں گے یا وہ ہمیں دیکھ کے بھاگے گا. لیکن یہ کیوں؟ اس لیے خوف، ڈر. ظہور امام کے بعد دنیا میں امن و امان اس طریقے سے قائم ہو جائے گا کہ جس روڈ پر انسان چلے گا اسی روڈ پر جانور بھی چلیں گے، اسی روڈ پہ درندے بھی چلیں گے. نہ درندوں کو انسانوں سے خوف ہوگا، نہ انسانوں کو درندوں سے خوف ہوگا. یہ خوف کیوں نکل گیا؟ کہا ظہور امام ہو چکا ہے، یہ حکومت امام قائم ہو چکی ہے. تو پتہ چلا کہ حکومت امام کے بعد دنیا میں جو تبدیلی آنے والی ہے وہ یہ ہوگی کہ ہر طرف امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی. تو ہمیں انتظار کرنا ہے، دعا کرنا ہے، فریاد کرنا ہے، تڑپتے رہنا ہے، بے چین رہنا ہے اپنے امام کے ظہور کے انتظار کے لیے. ہمہ وقت یہ عقیدہ توحید کی راہ، ہر وقت آپ اپنے امام کو یاد کریں. یہ عقیدہ عدل کی طرح ہے، ہر وقت اپنے امام کو پکارو. یہ عقیدہ رسالت کی طرح ہے، ہر وقت اپنے امام کو سے لو لگائے رہو. یہ عقیدہ قیامت کی طرح ہے، اس میں پائے جنبش نہ آنے پائے، اس میں ثابت قدمی ہو، اس میں استحکام ہو، حوصلے بلند ہوں، ارادہ مضبوط ہو. اپنے امام سے دل و جان سے فدا رہیں. مولا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور خاص طور سے جمعے کے دن آپ زیادہ آمادہ رہا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن متوقع ہے کہ امام جمعے کے دن ظہور کریں گے. اسی لیے جمعے کے دن اعمال زیادہ ہیں. جمعے کے دن غسل ہے، جمعے کے دن نماز ہے، زیارت ہے، دعا ہے، صدقہ ہے، مناجات ہے، فریاد ہے، نیکیوں میں کئی گنا ثواب ہے. کیوں؟ جمعہ کا دن ہے. تیار رہنا، آمادہ رہنا، انتظار کرتے رہنا. نہ جانے کب یہ آواز آ جائے کہ تمہارا امام آ گیا، تمہیں لبیک کہہ کے حاضر ہو جانا ہے. امام کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ایسا نہیں ہو جیسے ہمارے کوئی مہمان آتا تو کہتے ہیں 2 منٹ رکو، پہلے گھر کا ماحول اندر اچھا کر لیں. دروازے پہ روکتے یا نہیں روکتے؟ کہ آگا 2 منٹ رکیے، پردہ کرا لیں، صفائی کرا لیں، کچھ چیزیں ہٹا لیں، کچھ تصویریں ہٹا لیں، کچھ چیزیں لگا دیں. آپ آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، امام آئیں گے تو اتنا موقع نہیں ملنے والا ہے. امام آئیں گے، آواز دیں گے، فوراً حاضر ہونا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے مولا 2 منٹ رکیے غسل کر کے آ جاؤں، مولا نہا کے آ جاؤں، کپڑا بدل کے آ جاؤں. نہیں. تو جمعے کے دن جو ہے زیادہ ہمیں آمادہ رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زیارت امام زمان علیہ السلام میں آیا کہ جمعے کا دن متوقع ہے کہ امام ظہور فرمائیں. عزیزان گرامی، تو ظہور کا انتظار اور ولایت علی اور محبت علی، یہ توحید، عدل، نبوت، امامت قیامت کی طرح ہے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح نہیں. ابراہیم بھی شیعہ تھے اور رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہوں گے. جو یہاں سے بھٹکتا گیا، نکلتا گیا، پائے سے بات میں جنبش آئی، عقیدہ ایمان میں کمزوری آئی، وہ نکلتا گیا ہے. ورنہ ہم تو رسول کے زمانے میں تھے. کوئی دوسرا فرقہ ہمیں بتلاؤ جو رسول کے زمانے میں رہا ہو. ہم وہ ہیں جن کے لیے رسول نے گارنٹی لی ہے. باقی دوسروں کے لیے رسول اللہ نے گارنٹی لی ہے. جو در اہل بیت سے دور ہوتے گئے وہ بھٹکتے گئے، وہ اپنا راستہ نیا بناتے چلے گئے. ہم تو در اہل بیت سے تبھی سے وابستہ ہیں اور بڑے عقیدے کے ساتھ، بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ، ایمان اور عمل اور عقیدے کے ساتھ ثابت ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور ہر ایک کا نام بتلا دیا تھا. یہ جو آج عقیدہ امامت پہ
یقین نہیں رکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے پیدا ہوں گے. ان سے پوچھو کہ اگر پیدا ہوں گے تو ان کے والد کون ہوں گے؟ بھائی یہ 12واں جو آئے گا اس کے باپ کا بھی نام نبی نے بتایا ہے، اس کے دادا کا بھی نام نبی نے بتلایا ہے، اس کے پردادا کا بھی نام نبی نے بتلایا ہے. جب وہ سب شہید ہو گئے تو اولاد کیسے آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط گمراہ کر رہے ہیں، انتظار نہیں کر رہے ہیں. یہ فقط اپنی قوم کو بہکائے میں رکھے ہیں، ورنہ انہیں اگر علم ہوتا اور یہ مضبوط ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ آنے والا 11ویں کی نسل سے ہوگا، اور 11واں جو ہے وہ 260 ہجری میں شہید ہو چکا ہے. تو 1188 برس ہو چکے، ہم اپنے امام سے ویسے ہی وابستہ ہیں. دور غیبت امام بڑا سخت ہے. اس دور میں کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ دور ایسا ہوگا جس زمانے میں ہاتھ کی ہتھیلی پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اپنے ایمان، عقیدے، عمل کو بچا لے جانا بڑا مشکل کام ہوگا. یہ غیبت امام کا دور ہے، اس میں ہمیں ثابت قدمی چاہیے. یہ ولایت علی زندگی کے ہر لمحے میں ہے، زندگی کے ہر لمحے میں. کہیں مخصوص نہ کرو. بعض لوگ مخصوص کرتے ہیں، اسے کہیں مخصوص نہ کرو، اسے زندگی کے ہر لمحے میں ہر جگہ محسوس کرو. ولایت علی کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا. مخصوص تو ہم تب کرتے ہیں جب کوئی مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کی کیفیت کو آپ نے دیکھا ہے. حالت احتضار میں روح نکل رہی ہے، کہاں پہنچی؟ پیر میں ہے، سر سے نکل چکی، ہاتھ سے نکل چکی ہے، سینے سے نکل چکی ہے، پیر میں ہے، گھٹنے میں ہے، قدم میں ہے، انگوٹھے پہ ہے. یہ جو مخصوص کر دی جاتی ہے روح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس یہ مرنے والا ہے. ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، روح نکل گئی، پتہ چل گیا کہ یہ مرنے والا ہے. زبان حرکت نہیں کر رہی، پتہ چلا روح نکل گئی ہے. جب تک روح رہے گی تو ہر چیز حرکت کرتی رہے گی، لیکن جیسے ہی روح کو مخصوص کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اب یہ مرنے والا ہے. کہاں پہنچے روح؟ سینے میں، پیٹ میں، قدموں میں، گھٹنوں میں. کیوں؟ یہ مرنے والا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لیکن جب روح کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ زندہ ہے. ہاتھ چل رہے ہیں، زبان چل رہی، آنکھیں چل رہی ہیں، کان چل رہا ہے، دل و دماغ چل رہا ہے، حرکت برقرار ہے. تو اس کا مطلب کہ روح اس کے پورے وجود میں ہے. اور جب روح کو کہیں مخصوص کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ مرنے والا ہے. تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے علی کے ماننے والوں، ولایت علی کو کسی مخصوص جگہ پہ مخصوص نہ کر دو. جو لوگ مخصوص کرتے ہیں کہ فقط یہاں پہ ولایت علی کا اقرار ہے، ان کے دل و دماغ سے، ان کے ایمان و عقیدے سے، ان کے عمل سے ولایت علی نکل رہی ہے، مر رہی ہے. جو یہ مخصوص کرنا چاہتے ہیں، اسے مخصوص نہ کرو. اسے پورے وجود میں، ہر لمحہ، ہر آن، ہر جگہ، اپنے پورے وجود میں اسے سمجھو، اس کو بسائے رکھو، اس پہ ثابت رہو، اسے مخصوص نہیں کرنا. ورنہ وہی حال ہوگا جو حالت احتضار میں ہوتا ہے کہ بس یہ تڑپ رہا ہے، نکلنے والا ہے. یہ مرے تو ہم اعلان کریں کہ اس کو غسل دینا ہے، اسے کفن پہنانا ہے، اسے دفن کرنا ہے. لیکن جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک انسان شوق سے ملتا ہے. عزیزان گرامی، مومنین کا مومنین سے اتحاد بڑا ضروری ہے. مومنین کا ساتھ بہت ضروری ہے. مومنین کے ساتھ مل جل کر رہیں، ان کے درمیان اتحاد پایا جائے، ان کے درمیان اخوت پائی جائے، ان کے سامنے اظہار ہمدردی ہو، ان کے ساتھ جو ہے اختلاف نہ ہو. یہ مومن ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں. رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کے لیے آپ آمادہ ہو رہے ہیں. روزہ کتنے دن رکھنا ہے؟
1 مہینہ رکھنا ہے۔ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، انتظامات شروع ہو گئے ہیں، بندگان مومنین روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے کہ اس روزے کو جوائنٹ کرنا ہے، شعبان کو رمضان سے جوائنٹ کرنا ہے، 2 مہینے کے روزے کا ثواب ملنا ہے۔ آپ رمضان کے لیے آمادہ ہیں؟ کیوں؟ 1 مہینے کا روزہ، یہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے؟ جس روزے کے لیے آپ بے چین ہیں، یہ کیوں؟ کا روزہ کا فلسفہ یہ ہے تاکہ غریب یاد رہے، غریب یاد رہے۔ کیسے بھوکا رہتا ہے غریب، یہ یاد رہے تمہیں، کیسے پیاسا رہتا ہے غریب، یہ یاد رہے، غربت کیا چیز ہوتی ہے یہ تمہیں یاد رہے۔ اسی یاد دلانے کے لیے تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں، روزہ نہیں رہتے۔ امام نے فرمایا ہے بہت سے ایسے روزے دار ہیں جو فقط بھوکے ہیں، یہ روزے دار نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے روزے کا فلسفہ ہی نہیں سمجھا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں صبح سے شام تک بس کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہے، تو یہ بھوکے ہیں، یہ روزے دار نہیں ہیں۔ روزے داروں کی کئی قسم بیان کی گئی ہے۔ تو جس روزے کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں یہ 1 مہینے کے لیے آنے والا ہے۔ اس 1 مہینے کے روزے کے لیے آپ بے چین ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، استقبال کے پروگرام ہو رہے ہیں، استقبال کے لیے آپ آمادہ ہیں کہ روزہ جس میں ہمیں 1 آیت 1 ختم قرآن کا ثواب دے گی۔ کتنا رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں 1 آیت ختم قرآن کا ثواب دے رہی ہے، تو اس کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ کسی ایک بندے مومن کو آدھی کھجور کھلا رہے ہیں تو اس کے روزے کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ 1 گلاس پانی پلا دیں گے، یہ روزے کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے۔ اس کے لیے آپ بے چین ہیں۔ بندہ مومن کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی بندہ مومن کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسے 1 سال کے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ ہم اور آپ 1 مہینے کے روزے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ رسول ہمیں 1 سال کے روزے کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ مومن کا مددگار بن جائے تو 1 مہینہ کیا، ہم 1 سال کے روزے کا ثواب دے دیں گے۔ جب مومن کی مدد پہ 1 سال کا ثواب ملنے والا ہے تو امیر المومنین کے اگر مددگار بن جاؤ، ایک صلوات بر محمد علیہ بس عزیزان گرامی، اس مہینے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بندہ مومنین کی اگر مدد کی جائے گی تو 1 سال کے روزے کا ثواب، ہمیں 1 سال کے روزے کا ثواب لینا یا نہیں لینا ہے؟ اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کون ایسا ہے جسے ہماری ضرورت ہے، کہ کون ہے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اس میں 1 مدد کر لینا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ 1 دانہ کھجور، آدھی کھجور، آدھا گلاس پانی، کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور انہی ثوابوں میں سارا ثواب اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے۔ ہم اعمال تو کرتے ہیں، یہ اعمال ہمارے مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم کار خیر تو کر رہے ہیں، یہ کار خیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کار خیر تبھی ہوگا جب ہمارے والدین خوش ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کو ناراض کر کے کیا ہے تو خدا، رسول اور اہل بیت ہمارے اس کار خیر کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں۔ آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ مصروف زندگی ہے، بزی لائف ہے، کچھ دے نہیں سکتے تو سلام و دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی زیارت تو کر سکتے ہیں۔ حج پوری زندگی میں 1 بار واجب ہے،
कई लाख खर्चा करना पड़ेगा, कितने दिन कारोबार छोड़ना पड़ेगा, कितने दिन का सफ़र करना पड़ेगा, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तब जाके हज मुकम्मल होता है। आप अपने वालिदैन को खुशियों भरी नज़र से देखेंगे तो हर निगाह पे हज का सवाब मिल रहा है। आपको लाखों खर्च नहीं करना है, आपको महीनों का सफ़र नहीं करना है, आपको महीनों की तकलीफ़ नहीं उठानी है। अपने वालिदैन को खुश अखलाक़ी के साथ देखना हर निगाह पे एक एक हज का सवाब रखता है। ये सवाब से महरूम कौन कर रहा है, इसे देखना है। इस सवाब से महरूम कौन हो रहा है, इसे देखना है। आया हम अपने नामे आमाल में इजाफ़ा चाहते हैं या नहीं चाहते? हम जो कर रहे हैं इसे मकबूल बनाना है या नहीं बनाना है? हम जो कर रहे हैं इसे खुदा की बारगाह में पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना? दुआए कुमैल में तो यही है ना कि बहुत से ऐसे हमारे गुनाह हैं जो हमारी दुआओं को रोक देते हैं, दुआएँ हमारी कैदी बना ली जाती हैं। तो इसका मतलब दुआ तो हम करते हैं, पहुंच नहीं पाती। तो वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हमारी दुआओं को खुदा की बारगाह में नहीं पहुंचने देते? तो अगर आपको अपनी दुआओं को खुदा की बारगाह में पहुंचाना है तो अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। ये अगर खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है, अहले बैत भी खुश हैं। और अगर ये नाराज़ हो गए तो अल्लाह भी नाराज़ है, रसूल भी नाराज़ हैं, अहले बैत भी नाराज़ हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, यही पैगाम देना था कि हमें अपने वालिदैन का ज़्यादा ख्याल रखना है। करबला हमें यही बतलाती है, अल्लाह हमें यही बतलाता है, नबूवत और रिसालत हमें यही बतलाती है, अहले बैत का किरदार हमें यही बतलाता है कि तुम अपने वालिदैन का ख्याल रखो। क्या होगा? पैगंबर की बारगाह में कितने ऐसे नौजवान आए कि हमें जो है जिहाद पे जाना है, लेकिन हमारी माँ ज़ईफ़ है। पैगंबर ने फरमाया तुम जिहाद पे नहीं जा सकते। एक आलिम दीन ने वाक़या पढ़ा कि शहादत जो है अज़ीम दर्जा रखती है। शहादत, जो शहीद हो जाए और नौजवान शहीद हो जाए, क्या अज़ीम दर्जा रखता है। हर शब जुमा हर शहीद इमाम की बारगाह में जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान शहीद से कहा कि तुम शब जुमा हमारे बारगाह में ना आया करो। कहा मौला कोई गलती हो गई? कहा नहीं, इसलिए कि शब जुमा में तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र पे आती है। शब जुमा तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र पे आती है, तुम्हें अपनी कब्र में रहना है, इसलिए तुम्हारी माँ आती है। उस नौजवान ने अपनी माँ को ख्वाब में बतलाया है, माँ आप शब जुमा ना आया करें, इसलिए कि जब आप आती हैं तो इमाम हमें शरफ़ ज़ियारत नहीं देते। ये वाक़या हमें बतलाता है कि इमाम तभी खुश होंगे जब हम अपने वालिदैन को खुश रखेंगे। इमाम की खुशी चाहिए या हमारी खुशी चाहिए? इमाम को अगर खुश करना चाहते हैं तो वालिदैन को खुश रखना। इन्हें अगर हम मदद नहीं कर सकते, सलाम और दुआ खुश अखलाक़ी के साथ तो रह सकते हैं, उनका दर्द दिल तो सुन सकते हैं, उनकी ज़ियारत तो कर सकते हैं, उनसे इल्तिमास से दुआ तो कह सकते हैं। इनकी दुआ पावरफुल दुआ है, इनकी दुआ रायगा नहीं जाती। वालिदैन अगर अपने औलाद के हक़ में करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतलाया, अली अकबर मैदान करबला में जा रहे हैं हम। अली अकबर बेटा है, हुसैन बाप हैं। बेटे के दिल में बाप की अज़ीज़ान गिरामी, करबला हर पैगाम देती है। हुसैन का लाडला मैदान करबला में गया है, कई रोज़ का भूखा प्यासा है। एक मर्तबा बाप के दिल में तमन्ना आई कि एक बार मेरा लाडला मेरी आँखों के सामने आए। अकबर एक मर्तबा मैदान कारज़ार से आए, मैं उसे सीने से लगाऊं, मैं उसे की ज़ियारत तो कर लूं। मैं उसे देखता हूं तो नाना याद आते हैं, उसकी चाल नाना जैसी है, उसकी गुफ्तार नाना जैसी है, शक्ल सूरत नाना जैसी। एक मर्तबा देख लूं। हुसैन में के दर पे आए, ए लैला तुम दुआ करो,
اے میرے مولا آپ معصوم ہیں، امام ہیں، کائنات پہ قدرت رکھتے ہیں، آپ کے اختیار میں قدرت ہے، آپ کہیں اکبر آ جائے گا، لیکن حسین ماں کا احترام، ماں کی دعا کا اثر تاثیر بتلا رہے ہیں۔ لیلا کو بلایا، غیر معصومہ ہے، ماں ہے، ماں سے کہا دعا کرو، میں چاہتا ہوں میرا لال ایک مرتبہ آئے۔ لو لیلا نے کربلا کے میدان میں بیویوں کو بلایا، دستے دعا بلند کیے، اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے، میرے لال اکبر کو میرے حسین سے ملا دے۔ لو ماں کی دعا قبول ہوئی، اکبر کربلا کے میدان سے واپس آئے۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں حسین نے تو دکھلا دیا نا کہ جتنا ماں کی دعا میں اثر ہے اتنا کسی میں اثر نہیں ہے۔ باپ نے بیٹے کو سینے سے لگایا، اے میرے لال تجھے دیکھتا ہوں تو سکون ملتا ہے، اے اکبر تمہیں کیا پتا کہ بیٹے کی محبت کیسے ہوتی ہے۔ لو عزادارو، باپ اور بیٹے جو ہے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ بیٹے نے زندگی میں پہلی فرمائش کی، ہے بابا ایک قطرہ آم مل جاتا۔ حسین کا امتحان کربلا میں آگے بڑھا۔ وہ بیٹا جس نے زندگی میں کچھ نہ مانگا ہو، کبھی نہ مانگا ہو، آج حسین کے سامنے ایسا امتحان آ گیا کہ بیٹا پانی مانگ رہا ہے۔ حسین نے کہا، اے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جوان بیٹے نے اپنی زبان اپنے بابا کے منہ میں رکھی، فوراً نکالی، اے بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ لو عزادارو، حسین نے اپنے اکبر کو رخصت کر دیا۔ یہ باپ کی محبت تھی کہ ایک طرف تھی کہ ایک مرتبہ مل جائے۔ اب جو محتل سے اکبر نے آواز دی تو حسین کربلا کی زمین پہ گرے، گھٹنیوں کے بل چلے، این علی، این علی کیا ہوا؟ ارے اکبر نے جب آواز دی حسین کی بینائی چلی گئی۔ لو لاش اکبر خیمے کے در پہ آئی۔ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، لیلا کو بلاؤ۔ لیلا کو بلانے کے لیے فضا آئی، چلیے۔ ایک مرتبہ فضا نے دیکھا لیلا کبھی خیمہ در سے ادھر ٹکراتی ہے۔ شہزادی چلیے، اے فضا میرے اکبر کی جدائی نے مجھے جو ہے آنکھوں کا نور لے لیا، اے فضا مجھے سہارا دو۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد کی محبت ماں باپ کی آنکھوں کی بینائی لے لیتی ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ شب جمعہ ہے، ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پروردگار ہمارے اعمال کو اس طریقے کا بنا دے کہ امام کی بارگاہ میں سے شرف قبولیت حاصل ہو سکے۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایصال ثواب رکھا گیا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔